بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ السلام علیکم دوستو، علم و عمل کا پیکر، ولی کامل، داعی اللہ، سچے عاشق رسول اور شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ طلحہ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا یوسف صاحب اسلام پوری رحمۃ اللہ علیہ 10 رمضان بروز جمعہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایک سادہ مزاج، ملنسار، ہمیشہ مسکراتے رہنے والے، بلند اخلاق کے پیکر، حسی کردار کے مالک، جود و سخاوت اور مہمانوں کی ضیافت کے اعلیٰ مثال، خلاصہ کلام ایک ایسی باروب شخصیت جن کی تواضع نے ان کے بلند مقام کو عام لوگوں کی نظر سے چھپایا ہوا تھا۔ حضرت کی ولادت 31 اگست 1956 کو گجرات کے ضلع سابرکانٹھا کے ایک چھوٹے گاؤں اسلام پورہ میں ہوئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں حاصل کی۔ حضرت کی مکتبی تعلیم کے تو کئی مدرس تھے، مگر مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ تھی۔ پھر آگے کی تعلیم کے لیے گجرات کا مشہور ادارہ جامعہ امداد العلوم وڈالی میں گئے اور وہاں سے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے سال احمد آباد بی بی جی کی شاہی مسجد میں گجرات بامبے کا اجتماع تھا، وہاں شرکت کی اور 1 سال کے لیے وہاں سے جماعت کے لیے نکلے، جس کا رخ پیدل آنند سے بھوپال تھا۔ تدریسی سلسلے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال ختم ہونے کے بعد چھوٹا ادے پور چلے گئے، وہاں مدرس امام کی حیثیت سے شروعات کی۔ وہاں جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہاں کے دعوت کے کام میں عجیب و غریب خاص نوجوانوں میں حرکت پیدا ہوئی، مگر وہاں مقدر کے مطابق 1.5 سال خدمت رہی۔ وہاں خدمت چھوڑنے کی وجہ 4 ماہ کے بعد جب فیملی لینے گھر آئے تو والد محترم نے کہا پہلے روم دیکھنے آئیں گے۔ جب ادے پور آئے تو گھبرا گئے کہ اتنا دور، اور گھر دیکھا تو حضرت کی 4 پائی پر رسی بنی ہوئی نہیں تھی، چلانے کے جنگلی لکڑے 4 پائی پر جما کر اوپر ٹاڑ کے کوتھڑے بچھا کر پھر گادلا بچھایا تھا، اور ایسا نامکمل انتظام دیکھ کر حضرت کو گھر لے آئے۔ چھوٹا ادے پور آتے جاتے موراثا سے گزر ہوتا تو کئی مرتبہ موراثا کے احباب سے ملاقات ہوتی، خاص قاسم بھائی کھیراڈا۔ تبلیغ سے منسلک لوگ ایک ٹرانسپورٹ کے آفس میں جو ابراہیم بھائی سابلیہ کی تھی، وہاں ظہر اثر مغرب جماعت سے جمع ہو کر پڑھتے، اور حضرت کی ان سب کے ساتھ باتیں ہوتی کہ کہیں اچھی جگہ مل جاوے جہاں ہم لوگ جمع ہو کر نماز پڑھ سکے، مکتب چلا سکے اور تبلیغ کا کام کر سکے۔ چنانچہ فکر آگے بڑھی تو ایک خان فیملی کا گوڈاؤن فی سبیل اللہ مل گیا، تو ان لوگوں نے مولانا کو موراثا بلا لیا۔ ابتدا میں اکیلے رہتے تھے، پھر مولانا اشرف صاحب ان کے ساتھ آئے۔ دونوں چھوٹی ہورواڑ میں ایک چھوٹے کمرے میں بیچ میں ایک پردہ ڈال کر رہتے تھے، اور رہنے کھانے کا اور دوسری ضرورتوں کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ موراثا کے 11 سالوں میں حضرت نے ابتدائی 5-6 سالوں میں اتنی مشقتیں جھیلی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمت نہیں ہوتی تھی بغیر رہبر کے، یعنی موراثا کے ساتھی کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا۔ وجہ تو ظاہر ہے، موراثا میں 1 سال بعد حضرت نے معمول بنایا فجر کی نماز پڑھ کر حضرت مخدوم شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جا کر بیٹھ جانا اور اپنے معمولات وہیں پورے کرتے۔ یہاں کافی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، اس سے لوگوں نے کافی اثرات لیے۔ ظاہری بات ہے یہ عمل اچھے تاثرات کا سبب بنا۔ دعوت کی محنت کا حضرت پر غلبہ تھا۔ 8-8 9-9 گھنٹے خصوصی ملاقاتیں، چلہ 3 دن کی جماعتیں، لوگوں کو ساتھ لے کر جانا، مقامی اعمال پوری پابندی کے ساتھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر ادا کرنا۔ ہر سال 2 ماہ نظام الدین اور 2-2.5 ماہ حجاج کرام کی محنت کے لیے جانا۔ خان فیملی کی گوڈاؤن کو عبادت گاہ اور مدرسہ بنا کر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروعات کی۔ کچھ وقت کے بعد وقت کے تقاضے کے حساب سے بہت اونچے عزائم کے ساتھ مدرسہ جامعہ مفتاح العلوم کے نام پر ایک ٹرسٹ رجسٹر کروایا، اور پوری سرگرمی کے ساتھ محنت ہوتی رہی۔ مطلب 11 سالوں میں نہ وقت پر کھانا نہ وقت پر سونا، مزید یہ کہ اطمینان سے ٹھنڈا سانس بھی گویا نہ لیا ہو۔ آخر ایک دن ٹرسٹ کے نام پر زمین ملی جہاں آج مدینہ مسجد ہے۔ یہ حضرت کی زندگی کی پہلی مسجد تھی
جس کو اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ موڑاسا میں کوئی عالم حافظ نہیں تھا۔ حضرت نے زبردست مکتبی نظام بنایا اور بڑوں کی ذہن سازی کی، جس کے نتیجے میں آج کافی علماء اور حفاظ ملیں گے۔ لگ بھگ 11 سال موڑاسا میں رہے۔ موڑاسا میں دعوت و تبلیغ کی محنت کا تعارف کروایا اور بڑے مجاہدوں اور مشقتوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کو لوگوں تک پہنچایا۔ 11 سال کے مختصر وقت میں حضرت نے اتنا کام کیا، اگر کوئی زندگی بھی نکال دیتا تو نہیں کر سکتا۔ مدینہ مسجد بن جانے کے بعد جب مدرسہ اور دعوت و تبلیغ کا اچھا نظام بن گیا تو دل کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ پھر تقدیر الہی سمجھو، نہ حضرت نے ملازمت چھوڑنے کی درخواست کی، نہ کسی نے مجبور کیا۔ حضرت اپنی جگہ پر مولانا اشرف الولوی کا نظام بنا کر ہمت نگر آ گئے۔ وجہ یہ بنی کہ موڑاسا تبلیغی محنت کے اعتبار سے ضلع پنج محال کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس وقت ضلع سابرکانٹھا میں تبلیغ کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا۔ اسی نسبت سے ہمت نگر آ گئے۔ سابرکانٹھا میں اس وقت ہلکی پھلکی محنت بغیر کسی ٹھکانے کے ہمت نگر میں چل رہی تھی۔ چھٹک ساتھی جڑ جاتے تھے۔ ایک مکتب غلام بھائی مکھی صاحب کے گھر پر چل رہا تھا۔ جب ہمت نگر آئے تو کمانے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، نہ کوئی مدرسے کے مدرس تھے، نہ کوئی مسجد کے امام۔ کم سے کم موڑاسا میں تو 250-300 روپیے تنخواہ کا انتظام تھا، لیکن ہمت نگر میں تو رہنے کھانے کا اور سونے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ دن بھر مہتاپورہ میں، چونکہ وہاں پانپور والوں کی گیریج کی دکانیں، کڑی والا ٹرانسپورٹ، ہارڈویئر کے دواخانے وغیرہ پر بیٹھک رہتی۔ رات کبھی چھاپریا، میمن مسجد یا پانپور، زیادہ پانپور میں گزرتی۔ اگر کوئی ساتھی مانوس ہے تو مولانا ان کے دروازے پر چلے جاتے اور وہاں جا کے آواز لگاتے کہ کوئی گھر پر ہے، میرا کھانا باقی ہے ذرا، تو وہ مولانا کو وہی دروازے پر کھانا دیتے اور مولانا وہی دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، گھر پہ بلاتے بھی نہیں۔ 3-4 سال گزرنے کے بعد محنت آگے بڑھی تو پانپور مرکزی حیثیت سے بن کر پورے ضلع کی ایک اجتماعی محنت کی شکل بن گئی۔ اب اجتماعی شکل بن جانے کے بعد کام میں بھی جان پیدا ہوئی اور کافی تعداد کام کرنے والوں کی تیار ہوئی۔ ادھر پرانتیج اور وجاپور میں بھی چنگاری تو تھی، مگر مزید اضافہ ہوا، ورنہ پہلے تو مومن برادروں کے دیہاتوں میں اور وڈالی میں کام تھا۔ جامعہ امین القرآن، پانپور بلال مسجد اور حیات ہاسپٹل کی تعمیر کا کام بھی اللہ نے حضرت کے ذریعے کروایا۔ جامعہ امین القرآن حضرت نے دینی دنیاوی تعلیم، غربا پروری، یتیم بیواؤں کی امداد، رفائی کام، سماجک کام، سب خدمت قوم کی یہاں سے پوری ہوئے، ایسے بڑے عزائم کے ساتھ تعمیری کام شروع کیا۔ مولانا کے ساتھ مولانا عمر صاحب، مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور ساتھی ہاسوٹ مدرسہ کے محتمم حضرت مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مشورے کے لیے گئے۔ حضرت مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 نقد چندہ دیا اور جامعہ انعام العلوم اسی وقت نام دیا۔ اس کے بعد جگہ کی تلاش شروع کی، بہت سی جگہیں دیکھی۔ پھر حاجی حسین کاکا سے ملاقات ہوئی تو حاجی حسین کاکا نے مدرسے کے لیے جگہ دی۔ حاجی حسین کاکا کی ماں کے نام پر مدرسہ کا نام بدل کر جامعہ امین القرآن رکھا۔ جامعہ امین القرآن کو قائم کرنے میں حاجی حسین کاکا، حفظ الرحمان بھائی دانگا، حاجی حفظ الرحمان بھائی ہارڈوئی اور بہت ساتھیوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ مولانا عمر الولوی صاحب کو ٹرسٹ کا پرمکھ بنایا اور مولانا عبدالحمید الولوی کو محتمم بنا کر رمضان سے پہلے کچھ بچوں کے ساتھ تعلیم کی شروعات کی، اور رمضان کے بعد مولانا سیف الدین صاحب کے اہتمام اور مولانا عبدالحمید جلال کے نظامت پر تعلیمی سلسلہ جاری ہوا۔ آج جو جامعہ تحفیظ القرآن ہے، اس کی شروعات بھی حضرت والا نے حافظ یاسین کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اسی درمیان ہمت نگر شہر میں حضرت نے جامعہ ہدایت مدرسے کی بھی سنگ بنیاد رکھی۔ حالات کی وجہ سے بغیر شوشہ کے حضرت مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ابتدا ہوئی۔ بار بار کی مسلسل فکروں، کتنے ہی مذاکرے، مشورے اور مجاہدوں کے بعد مرکز کو اللہ نے وجود دیا۔ مرکز بننے کے بعد خیر کا اتنا اضافہ ہوا کہ من جانب اللہ مسجد والے، مدرسہ والے، غریب غربا، بیواؤں، غرض مالی لائن کے دکھی احباب کا تعاون اللہ نے کروایا۔ تفصیل میں اگر حساب کرے تو عجب و خربوں میں چلا جاوے۔ حضرت کے بیرونی اور اندرونی سفر بھی بہت ہوئے۔ حضرت کا پہلا بیرونی سفر 1981 میں ایسٹ افریقہ، کینیا، یوگانڈا، روانڈا، برونڈی، 14 ماہ کا سفر
زندگی کی پہلی حج پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد 1992-93 میں جارڈن، 1994 میں موریشیس اور ماڈاگاسکر کا سفر ہوا۔ لگ بھگ 19-20 ملکوں میں دین کی نسبت سے حضرت کا جانا ہوا۔ اس وقت یہ جو ساری محنتیں اور ترتیبیں ضلع میں قائم ہیں وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنہا محنت کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر طریقت حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت و ارشاد کا تعلق قائم کیا اور انتہائی قلیل مدت میں اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بہرکیف 8 ستمبر 2009 مطابق 17 رمضان المبارک یوم الفرقان یعنی بدر کی رات کو 1:30 کو سہارنپور خانقاہ میں اجازت خلافت سے نوازش ہوئی۔ الغرض لوگ جھوک در جھوک آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتے گئے۔ بہت کم مدت میں ہزاروں لوگ آپ سے فیض آب ہوئے، یہاں تک کہ گجرات اور بیرون گجرات میں بے شمار لوگ بیعت ہوئے، اور آپ نے گجرات میں کئی مقامات پر خانقاہی نظام قائم فرمایا۔ آپ نے جام نگر، سورت، بروڈا اور ہمت نگر میں خانقاہ کا نظام کامیابی کے ساتھ چلایا اور بے شمار لوگوں نے آپ سے فیض اٹھایا۔ حضرت کی زندگی کے مالی رفائی کام کا پختہ عدد تو دستیاب نہیں ہے، باوجود یہ کہ کئی مرتبہ مستقل طور پر حضرت کو کہا گیا کہ آپ مالی رفائی کام کی فہرست بناؤ تاکہ بعد میں ہم جیسے لوگوں کے لیے مشعل بن سکے، لیکن حضرت اکثر کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال۔ چنانچہ کہتے تھے کہ مجھے یاد نہیں رہتا اور یاد رکھنے کا میرا مزاج نہیں۔ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے مکان بنوانا اور انہیں مستقل مالک بنا دینا، وہ بھی اپنے نام کو اس سے چھپا کر تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ اس کی تعداد بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار بورویل، پانی کے لیے کنویں کا انتظام بھی 150 سے زائد ہے۔ چنانچہ ایک احتیاطی تخمینہ ہے کہ 100 سے زائد مکمل مساجد، ان گنت اسپتالوں کے مکمل خرچ، یہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک ساتھ 3 اسپتالوں کے خرچ ادا کیے، جو تمام خرچ 4.5 لاکھ سے زائد تھا۔ 2002 کے دنگوں کے بعد چھوٹے چھوائے اور کم آبادی والی بستیوں کے لوگ گھر بار چھوڑ کر مسلمانوں کی بڑی آبادی والی بستیوں میں چلے آئے تھے۔ دل میں امت کی فکر تھی تو حضرت دیہاتوں کی ملاقات کے لیے نکل گئے۔ جب لوگوں کے حالات دیکھے تو دل پر چوٹ لگی۔ 20-25 بڑے لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا اور لوگوں کی خدمت کی ترغیب دی۔ بڑے لوگوں میں خاص حاجی عباس بھائی مکھی، حاجی خادم لال پوری صاحب، حسین کاکا اور گلی کاکا تھے۔ مشورے سے آج جہاں حیات ہاسپٹل ہے وہاں کیمپ لگایا گیا۔ لگ بھگ 1 مہینے میں 4000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب 4000 لوگوں کا ناشتہ کھانے کا انتظام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کتنا بڑا منظم نظام ہوگا، اور 2-2.5 سال تک یہ چلتا رہا۔ 1 سال بعد ان لوگوں کو بسانے کی تدبیر شروع کی، اور ابھی جو کفایت نگر ہے وہ زمین خریدی اور مکانات کا تعمیری کام شروع کیا، اور حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کفایت نگر نام رکھا گیا۔ حضرت قریب پچھلے 10 سالوں سے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ میں طلبہ کو کپڑا ہدیہ دیتے تھے۔ اتنی ساری رفائی خدمات انجام دینے کے بعد بھی قابل تعجب امر یہ ہے کہ حضرت انتقال کے وقت بڑی رقم سے مقروض تھے، جس میں سے کچھ رقم تو وہی تھی جو تعاون کے لیے لیا ہوا قرض تھا، اور اس کے علاوہ نقد کیش میں لاتعداد افراد اور گھراروں کی امداد اتنی زیادہ تھی کہ جس کو شمار میں لانے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ جب ملک بھر میں سخت لاک ڈاؤن پہلی مرتبہ نافذ ہوا تو بے تحاشا لوگوں کو نقد کیش پہنچاتے رہے۔ حضرت سے سوال کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کی امداد کا تخمینہ کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد کہ شاید نقد کیش 20 سے 25 لاکھ روپے، اور بلا مبالغہ اس کے بعد بھی اسی رفتار سے تعاون جاری رہا۔ دینی خدمت کو زندگی کا عین مقصد بنانے کے ساتھ ساتھ حضرت کی زندگی کا ایک خفیہ دلچسپ پہلو بھی تھا، اور وہ رفاع عامہ یعنی خدمت خلق میں بے تحاشا رغبت اور اس کی مستقل دعوت دیتے رہنا، اور ملت کے لیے اساسے قائم کرنا
نیز ہمیشہ ہر کسے ناکس کے سامنے ملی اساسے کیسے قائم ہو اس کے تذکرے کرتے رہنا۔ حضرت جیسا جلایا شاید ہی ہمارے سماج میں ہو، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، آسماں ان کی لہت پہ شبنم افسانی کرے۔ دوستو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سے اور لوگوں کی بھی قربانیاں ہیں، لیکن اس چھوٹی ویڈیو میں ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو کے لیے